يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عائشہ بلال is here. امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ. سورۃ التوبہ لیکچر نمبر 6 آیت نمبر 30 سے آج ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں ہمیں صحیح سے قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، عزیز عزیر علیہ السلام ابن اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں. اور کہا یہودیوں نے کہ عزیر علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى، اور کہا عیسائیوں نے، مسیح ابن اللہ، مسیح جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں. ذالک، یہ قولہم، ان کی باتیں ہیں، بافواہہم، ان کے منہ سے نکلتی ہوئی. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ ان لوگوں کی سی باتیں کرنے لگے ہیں جو کہ اس سے پہلے کافر ہو چکے ہیں. قاتلہم اللہ، اللہ انہیں غارت کرے. انا یؤفکون، کہاں یہ الٹے چلے جا رہے ہیں. اتخذوا، انہوں نے بنا لیا، احبارہم، اپنے علماء کو، ورہبانہم، اور اپنے راہب اور درویشوں کو، ارباباً رب، معاذ اللہ، من دون اللہ، سوائے اللہ کے. والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو، وما، اور نہیں، امیروا، انہیں حکم دیا گیا، الا سوائے لیعبدوا، کہ وہ عبادت کریں، الہ واحد، ایک واحد یکتا معبود کی، لا الہ، نہیں ہے کوئی بھی معبود، الا ہو، سوائے اس کے، سبحانہ، وہ پاک ہے، عما یشرکون، جس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں. ان آیات میں یہود و نصارہ کی حالت الگ الگ بیان کی گئی ہے. پہلے یہودیوں کے متعلق بتایا گیا کہ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بتایا تھا. روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی بعض یہودیوں کا یہی عقیدہ تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن یہ عقیدہ عام یہودیوں کا نہ تھا. اور زمانہ بعد میں بھی بعض علماء نے لکھا ہے کہ اب کوئی یہودی اس عقیدہ کا نہیں رہا. حضرت عزیر علیہ السلام، جن کو یہودی اپنے دین کا موجد مانتے ہیں، ان کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قریباً 450 قبل مسیح ہے. ٹھیک ہے، ان سے زیادہ پہلے کا بتایا جا رہا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کے متعلق یہ ان کو وہم ہوا کرتا تھا کہ جب امالکہ بنی اسرائیل پر غالب آ گئے تو ان کے علماء تورات کو قتل کر دیا گیا، اور ان کے جو امیر لوگ تھے ان کو قید کر لیا گیا، اور تورات کے جو نسخے تھے ان کو چن چن کر ختم کر دیا گیا. عزیر علیہ السلام علم کے اٹھ جانے اور علماء کے قتل ہو جانے اور بنی اسرائیل کی تباہی سے بہت زیادہ پریشان ہوئے. آپ جنگلوں میں نکل گئے، مدتوں روتے پھرے، یہاں تک کہ ان کی آئی بروز جو تھی وہ بھی اتر گئی، آنکھوں کی جو پلکیں تھیں وہ بھی جھڑ گئیں، اتر گئیں. ایک دن اسی طرح روتے ہوئے جا رہے تھے کہ اتفاقاً کسی قبر پر کوئی بڑھیا عورت بیٹھی جو کہ ویلا مچا رہی تھی، رو رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ ہائے میرے کھانے کا کیا ہوگا، میرے کپڑوں کا کیا ہوگا. حضرت عزیر علیہ السلام اس کے پاس ٹھہرے اور اس عورت سے پوچھا کہ پہلے تجھے کون کھلاتا اور پلاتا تھا. اس پر عورت نے کہا اللہ تعالیٰ. اس پر آپ نے فرمایا کہ اللہ ابھی بھی زندہ ہے، باقی رہ جانے والا ہے. یہ سن کر اس عورت نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ بنی اسرائیل کو پہلے علم و کتاب دینے والا کون تھا. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ. اس پر اس عورت نے کہا پھر آپ کیوں رونا دھونا لے کر بیٹھ گئے. اللہ اکبر. حضرت عزیر علیہ السلام اس پر کافی ان کو نادم ہوئے اور جناب باری تعالیٰ کی طرف انہوں نے رجوع کیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ فلاں چشمہ پر جائیں اور وہاں ایک بوڑھا آپ کو آدمی ملے گا جو آپ کو کھانا کھلائے گا. چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، نہا کر نماز ادا کی. آپ نے دیکھا وہاں پہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص ہے اور کہہ رہی ہے کہ منہ کھولے.
ایک شخص کو دیکھا وہ کہہ رہے ہیں کہ منہ کھولے تو آپ نے اپنا منہ کھول دیا, انہوں نے کوئی چیز آپ کے منہ میں ڈال دی, اسی وقت اللہ رب العزت نے آپ کے سینہ کو کھول دیا اور تورات آپ کو حفظ ہو گئی, زبانی میمورائز کر لیا آپ نے. ٹھیک ہے, آپ بنی اسرائیل کی طرف واپس آئے اور ان سے فرمایا کہ میں تمہارے پاس تورات لایا ہوں, اور تورات حفظ جو کی ہوئی تھی اس کو زبانی سنایا. پھر پہاڑوں اور غاروں میں تورات کے بعض نسخے جو تھے, کاپیز جو تھی, ان کو چھپا دیا. تو پھر اس طرح سے پہاڑوں میں جو تورات کے بعد انہوں نے کاپیز یا نسخے چھپا دیے تھے وہ لوگ نکال کر لائے اور ان سے مقابلہ کیا تو بالکل انہیں درست پایا. اب بعض جاہلوں کے دل میں شیطان نے یہ بھی وسوسہ ڈال دیا کہ اگر عزیر علیہ السلام جو ہیں ان کے پاس تورات کا نالج موجود ہے تو وہ اللہ کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے عزیر علیہ السلام کو یہودی اللہ کا بیٹا کہتے تھے, کوئی اور وجہ نہیں تھی. یہ وجہ تھی کہ وہ ان کو زبانی تورات یاد ہو گئی تھی جب ان کے تمام تورات کے علماء قتل کر دیے گئے تھے. جب امالکا ایک قوم تھی وہ بنی اسرائیل پر غالب آ گئی تھی, ان کی لڑائی ہوئی تھی, انہوں نے ان کے یہودیوں کے علماء کو شہید کر دیا. تورات جتنے بھی ان کی کاپیز پڑی ہوئی تھیں ان کو چن چن کے ختم کر ڈالا. ٹھیک ہے, تو اس لیے اب جو عیسائیوں کا غلط عقیدہ ہے اس کے بارے میں بھی آپ سب جانتی ہیں. رہے نصارہ تو ان کی یہ ان کا عقیدہ تھا کہ حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. وہ ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے, اور اسی حالت میں انہوں نے کلام بھی کیا, بات بھی کی, اپنی والدہ کی عصمت کی, پاک دامنی کی گواہی بھی دی, اور پھر مردوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا, پرندوں میں روح پھونکی کس کے حکم سے, اللہ کے حکم سے, بیماروں کو تندرست کیا, اور اس کے علاوہ خود بھی شادی نہیں کی. اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے بار بار اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال کیا, اور مختلف جگہوں پہ حضرت جو تھے عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اب کا ورڈ استعمال کیا نا, تو لوگ سمجھنے لگے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. اسی گمراہی سے بچنے کے لیے, گمراہی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح کر کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ صرف زبانی باتیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ صرف زبانی باتیں ہیں, یہ آپ کے غلط عقیدے ہیں. آپ ایک اندھیرے میں چلتے جا رہے ہیں. توحید کی صاف اور تیز روشنی پہنچنے کے بعد یہ لوگ کدھر اندھیرے میں چلتے جا رہے ہیں. ان کے پیشوا اور جو مشائخ اپنی طرف سے کچھ کہہ دیں, خواہ وہ حلال ہو حرام ہو, اس کو جو کچھ کہہ دیتے ہیں یہ اسی کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. ٹھیک ہے, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ سوائے اللہ کے. اب یہ اپنے جو علماء ہیں ان کو اتنا مانتے ہیں, اگر وہ غلط بات بھی کہہ دیں, کچھ غلط بھی کہہ دیں, تو یہ اس کو مانتے ہیں چاہے وہ جیسا ہی غلط کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, تو اس لیے جب کبھی بھی آپ کو قرآن سمجھنا ہو, دین سمجھنا ہو, آنکھیں بند کر کے کسی پہ یقین نہیں کر لینا. یہاں پہ یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کر لینا, بلکہ خود بھی اسٹڈی کرنی ہے اسلام کے اباؤٹ, اسلام کو خود بھی سمجھنا ہے. آپ سے اب خود کو قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا اسلام کے نام پر آپ سے جو جتنے جھوٹ بولے جاتے تھے آج سے پہلے, وہ سارے آپ کے کھل کے سامنے آ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ بھی لکھا ہوا قرآن میں, یہ بھی لکھا ہوا ہے قرآن میں. آپ جب قرآن پڑھتے ہیں, آپ قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھتی ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے قرآن میں کیا کیا کہا گیا ہے, کیا نہیں کہا گیا. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہوتا ہے میں نے یہ قرآن میں پڑھا ہے, یہ میں نے قرآن میں نہیں پڑھا. اسی طرح سے یہاں پہ یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اتخذوا احبارهم, انہوں نے اپنے بہت سے بنائے ہوئے تھے علماء, ٹھیک ہے, اور اپنے راہب اور درویش بنائے ہوئے تھے, اربابن رب کی جمع, معاذ اللہ, انہوں نے انہیں کو اپنا رب اور پیشوا بنایا ہوا تھا. انہیں کے اکارڈنگ چلتے جا رہے تھے, انہیں کو فالو کرتے جا رہے تھے. خود نہ تو تورات کو پڑھتے تھے اور نہ ہی اس پر ایمان لاتے تھے. اور اس لیے کہا گیا, اسی لحاظ سے ساتھ میں فرمایا انہوں نے, اللہ رب العزت کی طرف سے فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے پیشوا عالموں اور درویشوں کو خدا کے مقابل ٹھہرا لیا تھا. معاذ اللہ. یریدون ان یطفئوا, وہ لوگ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں, یریدون وہ چاہتے ہیں, ان یطفئوا کہ وہ بجھا دے, نور اللہ, اللہ کا نور, بافواہہم اپنے منہ سے, ویأبی اللہ, اور نہ رہے گا اللہ سوائے, اللہ سوائے, ان یہ کہ دین الحق, دین نے حق لی, یظہرہ تاکہ اسے غالب کرتے, ظاہر کرتے, علی الدین, دین پر, کلہ سب کے سب,
वलौ कारिहा, अगरचे नापसंद करें मुशरिकून, मुशरिक उसको कितना ही नापसंद क्यों ना करें। वो लोग चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह से बुझा दें, हालांकि अल्लाह ताला का नूर कमाल को पहुंचा हुआ है और वो इस चीज को मानते नहीं। काफिर लोग कैसे खुश क्यों ना हो, अल्लाह के नूर को नहीं बुझा सकते। वल्लदी अरसल रसूलहु बिल हुदा, अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल को हदायत और सच्चा दीन देकर भेजा है ताकि इसको तमाम दीनों पर गालिब कर दे। मुशरिक कैसे ही नाखुश क्यों ना हो, अल्लाह ताला जो है वो अपने रसूलों के जरिए से हदायत को वाज़ेह कर देता है। पहली आयत हमने डिस्कस की जिसमें यहूद और नसारा की बात की जा रही थी कि यहूदी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते और नसारा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते। ठीक है, तो अहले किताब कितनी ही गुमराही क्यों ना फैलाना चाहे, वो चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह के जरिए से बुझा दें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। और वो चाहते हैं, इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया और रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और आपने इनको दावत इस्लाम और ईमान दी। तो अब ये कहते हैं कि हम झूठ, बहतान, इफ्तरा बांधे और तरह तरह की बातें करें ताकि दीन हक जाहिर ना हो और फैले ना, मुसलमानों को गलबा और शौकत नसीब ना हो, मगर इन काफरों और मुशरिकों यानी यहूद और नसारा के अजाइम, जो भी वो अजाइम कर ले उससे क्या हो सकता है। जब अल्लाह अपने दीन की रोशनी को चारों तरफ आलम में फैलाना चाहे तो कोई भी उसको कम नहीं कर सकता, कोई भी लियुत्फिउ नूर अल्लाह, अल्लाह के नूर को नहीं बुझा सकता। ये जितनी कोशिश कर लें, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर लें, कोई अपने मुंह से अल्लाह के नूर को नहीं बुझा सकता। शान इस्लाम मशरिक और मगरिब में जलवा होकर रहेगी, हाँ इन काफिरों को कितना ही नागवार हो, उनको कितना ही नापसंद हो कि इस्लाम कहीं गालिब ना हो जाए, दीन इस्लाम हमेशा गालिब रहेगा। अल्लाह ने अपने रसूल को अकायद और अमाल की इस्लाह के लिए ही भेजा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अच्छे तरीके से अपने दीन को हमें दे के गए हैं और इसलिए इस्लाम हर दीन पर अल्लाह ताला ने गालिब कर दिया है। हाँ ये मुशरिक, यहूदी, नसारा कितना ही बुरा क्यों ना माने, लेकिन अल्लाह का दीन हमेशा गालिब होकर रहेगा। और इस्लाम के जो फॉलोवर्स हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, दिन ब दिन उनकी जो है इस्लाम कबूल करने के सिलसिले में इजाफा ही होता जा रहा है, उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है, रोज बरोज उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। जैसे जैसे लोग समझते हैं, कुरान को, अरबिक को पढ़ने की कोशिश करते हैं, उनको पता चलता है कि कुरान और इस्लाम कितनी प्यारी चीज है, इस्लाम कितना प्यारा अमन वाला मजहब है जो आपको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने का बोलता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, इन्ना बेशक कसीर मिनल अहबार, बहुत से आलम ऐसे हैं, वो रुहबानी और राहिब और दरवेश, वल्लज़ीना और जो लोग, लयअकुलूना वो रुहबानी और राहिब, लयअकुलूना जो कि खाते हैं, अम्बाल अन्नास, लोगों के माल, माअज़ल्लाह, बिलबातिली नाहक तौर पर, वयसुद्दूना और रोकते भी हैं, अन सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते से, वल्लज़ीना यकनिज़ूना और ऐसे लोग भी हैं जमा रखते हैं, अज़्ज़हब सोना, वल और चांदी, वला युनफिकूनहा और वो इसे खर्च भी नहीं करते, फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, फबश्शिरहुम, सो इन्हें खुशखबरी दे दीजिए। किस चीज की खुशखबरी देने की बात की जा रही है, अजाब की खुशखबरी देने की बात की जा रही है। बिअज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अजाब की उन्हें खुशखबरी दे दीजिए। यौम युहरा, और जिस दिन धकाएंगे, अलैहा इस पर, फी नारी आग, जहन्नमा जहन्नम की, फतुक्वा बिहा फिर दागा जाएगा, उन पे ज़रब लगाई जाएगी, जिबाहुहुम इनकी पेशानी पे, इनके माथे पे, व जुनूबुहुम और इनके पहलू पे, व ज़ुहूरुहुम और इनकी कमर पे। और अल्लाह ताला की तरफ से फिर उनसे कहा जाएगा, और कहा जाएगा इनसे, हाजा ये मा कनज़्तुम, तुमने जो जमा कर रखा था, लिअन्फुसिकुम अपने लिए, फज़ूकुल अज़ाब, फज़ूकु बस चखो, मा कुन्तुम तकनिज़ून जो तुम जमा कर करके रखा करते थे। ए ईमान वालों, अक्सर उल्मा और दीन को मानने वाले लोगों ने इस तरह के तरीके शुरू किए हैं जिससे वो नाहक माल खाते हैं और अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते हैं। वल्लज़ीना यकनिज़ून ज़हब वल फिज़्ज़ता, और वो सोने और चांदी के ढेरों को जमा करके रखते हैं,
اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. سو آپ ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دیں عذاب کی. اور اس روز واقعہ ہوگی دوزخ کی آگ جس میں انہیں تپایا جائے گا. پھر ان لوگوں کی پیشانیوں پر، ان کی کروٹوں پر، ان کی پشتوں پر داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا جس وجہ سے آپ اپنے لیے مال جمع کر کے رکھتے تھے اب آپ اس کا مزہ چکھیے. اب ان احبار یعنی علماء اور ان کے درویش کی بعض حالتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ اس طرح سے بھی مذہبی پیشوا موجود ہیں، درویش اور تار کے دنیا بنے بیٹھے ہیں، مگر لوگوں کے سامنے تو وہ خود کو ایسے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑے درویش ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں. لیکن کیا ہے، یہ سب کی بات نہیں کر رہی، کہ میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو کہ بظاہر بہت بڑے عالم دین بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے وہ اندر سے مال جمع کر کے رکھتے ہیں، اندر سے صرف دنیا کی خواہشات ہی ان کے سامنے پھیلی ہوئی ہوتی ہیں. اور ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جیسے کہ یہود و نصارہ کے بھی بہت سارے ایسے علماء تھے جو کہ لوگوں کو غلط باتیں بتایا کرتے تھے. ان کی کتاب کے اندر، تورات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر موجود تھا، لیکن وہ بتاتے نہیں تھے. وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ اللہ کے رسول نہیں ہے. اسی طریقے سے انجیل میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح ذکر موجود تھا جو کہ وہ بیان نہیں کرتے تھے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کریم میں کہا جا رہا ہے کہ ایسے اہل علم اور اہل عبادت کار بھی موجود ہیں جن کا کردار جو ہے، جن کے باطن میں عجب سی خباثت بھری ہوئی ہے. ان میں سے اکثر کی حالت اس طرح ہے کہ وہ طرح طرح سے لوگوں کا مال بٹورتے ہیں، اس کو جمع کرتے ہیں، تحفہ اور نذرانہ کے بہانے لوگوں سے رشوتیں لیتے ہیں، روپیہ لے کر کتاب اللہ اور احکام میں تحریف کر ڈالتے ہیں، کتاب کو بدل ڈالتے ہیں. کتاب جو ہے اللہ کی کتاب، وہ تورات ہو، وہ انجیل ہو، اس کو بدل ڈالتے ہیں، جیسے لوگ کہتے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں، اور یہ نذرانے وصول کرتے ہیں. اور یہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ، اور وہ لوگوں کو دین اسلام سے روکتے ہیں، ٹھیک ہے، وَيَصُدُّونَ، اور وہ روکتے ہیں عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. اور یہ اللہ کے راستے سے بھی لوگوں کو روکتے ہیں کیونکہ عوام اگر ان کے جال سے نکل جائے گی تو پھر کیا ہوگا، ان کی آمدنی بند ہو جائے گی. یہ حال مسلمانوں کو خطاب کر کے سنایا جا رہا ہے تاکہ مسلمان بھی الرٹ ہو جائیں. اور امتوں کی خرابی اور تباہی کا بڑا سبب یہ تین جماعتیں ہیں. اور یہ جو جماعت ہے وہ اس چیز سے نکل آئے کہ ہم نے دولت کو بٹورنا ہے، مال جمع کرنا ہے. اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہ لوگوں کو درس تو دیتے ہوں گے زکوٰۃ کا، لوگوں کو درس تو دیتے ہوں گے صدقہ کا، لوگوں کو درس تو دیتے ہوں گے لوگوں کے ساتھ شیئرنگ کا، لیکن نہ تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہوں گے، نہ زکوٰۃ دیتے ہوں گے، نہ صدقہ دیتے ہوں گے، نہ فطرانہ دیتے ہوں گے. اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کس طرح کا عذاب دیا جائے گا. سونے چاندی سے ان کے بدن کو تپایا جائے گا، اور ان کی پیشانی پہ اور ان کی کروٹوں پہ اور ان کے پہلوؤں پر ان تمام جو بھی انہوں نے زیور اور سونا چاندی جمع کر کے رکھا ہوا ہوگا نا، اس کو گرم کر کے ان سے داغا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ ساتھ ہی یہ فرمائیں گے کہ یہ جو آپ نے مال اپنے نفع کے لیے جمع کر رکھا تھا اور اللہ کا حق آپ ادا نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے آپ کو یہ عذاب چکھایا جا رہا ہے جس کے لیے آپ نافرمانی کیا کرتے تھے. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. یقیناً شمار مہینوں کا کتاب الہی میں اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں. جس روز اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اس میں 4 خاص مہینے حرمت والے مہینے ہیں. 4 حرم یعنی حرمت والے مہینے ہیں. ذالک الدین القیم، اور یہی مستقیم دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان اللہ مع المتقین. تو آپ ان مہینوں کے بارے میں اپنا نقصان مت کیجیے، ان مشرکین میں سب سے زیادہ لڑنا جیسا کہ وہ آپ سے لڑتے ہیں، اور جان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کا ساتھی ہے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواكبوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله.
महीनों का ये हटा देना कुफर में और तरक्की में है, जिससे कुफार जो थे गुमराह किए जाते हैं। वो इस हराम महीने को किसी साल हलाल कर लेते हैं, ठीक है, युहिल्लूनहु आमन, किसी साल वो इसको हलाल कर लेते हैं, व युहर्रिमूनहु, और किसी साल इसको हराम समझते हैं, ताकि अल्लाह ताला ने जो महीने इन पर हराम किए हैं इनकी गिनती वो पूरी कर लें। मा हर्रमल्लाह, जो इन पे अल्लाह ने हराम कर दिए। ज़ुय्यिना लहुम सूउ अअमालिहिम वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, इनकी बदआमालियां उनको मुस्तहसिन मालूम होती हैं और अल्लाह ताला ऐसे काफिरों को हदायत नहीं देता, जो कि खुद से ही अपनी तरफ से दीन में चीजें बनाने की कोशिश करते रहते हैं। अब इसका शान नज़ूल इस तरह से है, नसी की रस्म और अहले किताब के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। अरब में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वक़्त से मामूल चला आता था कि साल के 12 महीनों में से 4 महीने जो थे, जैसे कि ज़िलक़दा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम, रजब, ये खास अदब और एहतराम के महीने समझे जाते थे और इसे इस्लाम में हुर्मत वाले महीने कहा गया है, यानी इनका एहतराम किया जाएगा। ये वो महीने हैं, 4 महीने हैं हुर्मत वाले महीने, जिनका एहतराम किया जाएगा और कुरान में बार बार इनका जिक्र किया गया है। अब हम पारा नंबर 10 पे है ना, लेकिन हमने बहुत दफा, अब ये जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं इनको अच्छे से मालूम है कि इसका हम करीबन 5 से 7 दफा जिक्र कर चुके हैं हुर्मत वाले महीनों का, और बहुत ज्यादा अल्लाह ताला की तरफ से इनके बारे में हुक्म है कि आपने इन महीनों का एहतराम करना है। पहले भी, इस्लाम से पहले भी, हजरत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम के वक्त में भी इन 4 महीनों का अदब और एहतराम किया जाता था। इनमें खून रेजी, कताल, जंग वगैरह बंद कर दिया जाता था और अमन और अमान, आजादी के साथ सब लोग सफर कर सकते थे। कोई शख्स इन अयाम में, इन महीनों में अपने बाप के कातिल से भी लड़ाई ना करता था, बल्कि बाज उन्होंने लिखा है कि असल मिल्लत इब्राहिमी में ये 4 महीने शहरुल हराम करार दिए गए थे। इस्लाम से एक मुद्दत पहले जब अरब की वहशत और जहालत हद से बढ़ गई और बाहमी उनकी जंग शुरू हो गई, तो क्या हुआ कि जज्बा इंतकाम में किसी आसमानी या ज़मीनी कानून के जब वो पाबंद ना रहे, तो उन्होंने नसी की रस्म निकाली। जब किसी जोर आवर कबीला का इरादा माह मुहर्रम में जंग करने का हुआ, तो कबीला के सरदार ने ऐलान कर दिया कि अमसाल हमने मुहर्रम को शहर हरम से निकालकर इसकी जगह सफर को हराम वाला या हुर्मत वाला महीना कर दिया। ठीक है, जब कभी किसी तगड़ा वाला कह सकते हैं ना, जब किसी तगड़े वाले कबीले का दिल करता किसी कमजोर कबीले के साथ लड़ाई करने के लिए, या कोई ज्यादा अमीर कबीला किसी दूसरे कबीले के साथ लड़ना चाहता, तो वो अपनी तरफ से कहता कि लाइक अब ये मुहर्रम है ना, हुर्मत वाला महीना, वो कहते कि अब हम लड़ाई करने लगे हैं मुहर्रम वाले महीने में, हम मुहर्रम वाले महीने को निकाल रहे हैं हुर्मत वाले महीनों में से। हम खुद से कोई भी अगर नेक्स्ट मंथ आ रहा है, लाइक सफर है या कोई भी आ रहा है, हम उसको हुर्मत वाले महीने में डाल देंगे। तो इसको क्या बोलते थे? नसी। इस रस्म को एक रस्म बना ली थी, इसको नसी बोलते थे। ठीक है, तो इस तरह से वो अपनी तरफ से इन चीजों को ऐड करते, उनको निकालते, और इसलिए वो फिर अगले साल वो ये कह दिया करते थे कि अब क्योंकि हमारी पिछले साल लड़ाई खत्म हो गई थी, अब हम दस्तूर के मुताबिक जैसे कि चलता आ रहा है ज़िलक़दा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम और जो ये चल रही है ये महीने मुहर्रम और सफर, ये अब वही वाले महीने हैं, हुर्मत वाले महीने अगले साल के बिल्कुल ऐसे चलते रहेंगे। लेकिन जब उनका दिल चाहता था वो उसको तब्दील कर दिया करते थे। तो ये एक उन्होंने अपनी तरफ से रस्म भी बनाई हुई थी और अल्लाह ताला की तरफ से हलाल या हराम किए हुए महीनों को बदल डालते थे। ठीक इसी तरह यहूदी और नसारा का भी हाल था। उन्होंने हराम और हलाल की भाग दौड़ अपने हाथों में या अपने उल्मा और रुहबान के हाथों में दे दी थी। दोनों जमातों यानी मुशरिकीन और अहले किताब की मुशाबहत जाहिर करने के लिए नसी की रस्म का यहाँ पर जिक्र किया गया है और इन आयात में उसको रद्द करने का, उसको तोड़ देने के बारे में हुक्म फरमाया गया है। अब यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि महीनों की तरतीब को बदलना गुनाह का काम है, और बताया गया कि आज से नहीं, जब से आसमान और जमीन पैदा किए गए हैं, अल्लाह ताला के नजदीक बहुत से अहकाम शरीयत जारी करने के लिए साल के 12 महीने रखे गए हैं, जिनमें से 4 महीने अदब और एहतराम के महीने हैं, जिसमें गुनाह और जुल्म से बचने का ज्यादा एहतमाम करना चाहिए और जिसमें ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए
اور یہی سیدھا دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے. اس لیے مسلمانوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ تم ان 12 مہینوں میں دین کے خلاف کر کے اگر آپ اس میں کچھ بھی اس کے خلاف کرو گے، ٹھیک ہے، اور یہ جو 12 مہینے ہیں ان کو چینج کرو گے تو اس کا بھی آپ کو گناہ ملے گا، اور اس میں آپ اپنا نقصان نہ کیجیے. اور جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں اس کو آگے پیچھے کیا کرتے تھے، آپ کو ایسا بھی نہیں کرنا. اور جس طرح سے وہ ہر وقت لڑنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے اور جب دل چاہتا اس کو بدل ڈالتے، آپ نے اس طرح سے نہیں کرنا، بلکہ مشرکین کے رسم نسیح یعنی مہینوں کو ٹال دینے کی تردید فرمائی گئی ہے کہ یہ مشرکین کس طرح اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کو، لڑائی بھی اس کے حرام کی گئی تھی نا، لڑائی کو حرام کیے ہوئے مہینوں کو حلال کر لیتے ہیں. تو ان آیات میں سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ مشرکین اور اہل کتاب دونوں اللہ کے دین کو بگاڑنا چاہتے ہیں، چینج کرنا چاہتے ہیں، چیزوں کا حلال و حرام کرنا انہوں نے اپنی رائے پر موقوف کر لیا ہے. اس لیے ان سے لڑے اور ان کو دبائے بغیر کوئی چارہ نہیں. اب ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو قمری مہینے ہیں، قمری تاریخ ہے، اس کی حفاظت اہل اسلام پر فرض علی کفایہ ہے. بس اگر ساری امت دوسری اسلام کو اپنا معمول بنا لے کہ ہم جو عیسوی ہے قمری مینس کہ یہ جو ہے دسمبر اور جنوری وغیرہ انہیں کو فالو کرنا شروع کر دیں، ان کو عیسوی سال بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو قمری ہیں چاند کے مہینے یہ سارے ضائع ہو جائیں گے اور ہمیں ڈیٹس کا پتہ ہی نہیں چلے گا، تو سب گناہ گار ہوں گے. اگر سب نہ کریں، کچھ لوگ جو ہیں وہ فالو کرتے رہیں عیسوی کو، کچھ فالو کرتے رہیں قمری کو، تو گناہ نہیں ہوگا. اگر سب لوگ ہی چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا، کیونکہ یہ فرض کفایہ ہے تو پھر سب کو گناہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو جو محترم مہینے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ ان کی جتنی رسپیکٹ کر سکتے ہیں آپ ان کی رسپیکٹ کیجیے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، مالکم تمہیں کیا ہوا، اذا قیل کہا جائے، لکم تمہیں، لکم منفرو کہ آپ نکلیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ساقلتم تم گرے جاتے ہو، الی الارض زمین کی طرف، ارضیتم کیا تم نے پسند کر لیا ہے، بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، من الآخرت آخرت کے بدلے میں. اے ایمان والو، کیا ہو گیا ہے آپ کو جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلیے، زمین، آپ کیا کرتے ہو، زمین کو لگے جاتے ہو، گرے جاتے ہو. کیا آپ نے آخرت کی زندگی کے عوض دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، یہ دنیا کی زندگی جو ہے بہت تھوڑی زندگی ہے اور یہ بہت ہی کم ہے. الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سخت سزا دے گا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اگر آپ نہیں نکلیں گے اللہ کے راستے میں تو وہ آپ کے بدلے دوسری قوم کو پیدا کر دے گا اور تم اللہ کو بالکل بھی ضرر نہیں پہنچا سکو گے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے. اب دیکھیے، اگر کوئی دین کا کام کرنے سے کہتا ہے کہ میں نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ پھر دین کا کام ایسے لوگوں سے بھی لے لیتے ہیں جو کہ نیو مسلم ہوتے ہیں، بالکل نئے ہوتے ہیں اسلام میں، یا ایسے لوگوں سے پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چن لیتا ہے، ان کو دین سکھایا جاتا ہے، پھر انہی سے دین کا کام لینا شروع کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر آپ دین کے راستے میں نہیں نکلو گے، اسلام کے راستے میں نہیں نکلو گے، لوگوں تک اسلام نہیں پہنچاؤ گے، آپ جہاد کے لیے نہیں نکلو گے، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، پھر اللہ آپ کی جگہ کسی اور قوم کو لے آئیں گے، نئی قوم کو لے آئیں گے، آپ کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا. جب تک دنیا میں ہیں، اگر تو ہم نیکی کا کام کرتے رہیں، دین کو پھیلاتے رہیں، دین کی اشاعت کرتے رہیں، لوگوں تک دین پہنچاتے رہیں، تو ہمارا نیم بھی زندہ رہے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو دین پہنچانے کا کام کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم دین پہنچانا روک دیں، لوگوں کو اللہ کا نام بتانا چھوڑ دیں، تو کیا ہوگا، ہمارا نام بھی ختم ہو جائے گا. پھر اللہ ہماری جگہ پہ ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو کہ کبھی اسلام کو جانتے ہی نہ تھے، جو اسلام کو پہچانتے ہی نہ تھے. اللہ ان کو ہدایت دے گا، پھر ایسے لوگوں کو سامنے لے کے آئے گا. تو اس لیے یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ اس میں غزوہ تبوک
جو ہے اس کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ جب مسلمانوں نے تھوڑی سستی دکھانا شروع کر دی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، اے ایمان والو آپ کو کیا ہوا جب آپ اللہ کے راستے میں نکلتے ہو تو آپ گرے جا رہے ہو، ٹھیک ہے، اور آپ نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے؟ دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی ہے. یہ کہا جا رہا ہے آیت نمبر 36 میں 37 میں بات کی جا رہی ہے. آیت نمبر یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، آیت نمبر 38 میں بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ غزوہ تبوک ملک شام میں ایک ایسا مقام ہے جو مدینہ کے شمال میں سرحد شام پر واقع ہے. شام اس وقت عیسائیوں کی رومن سلطنت کا ایک صوبہ تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ اور غزوہ حنین وغیرہ سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کو اطلاع ملی کہ روم کا نصرانی بادشاہ، جو عیسائی بادشاہ ہے، وہ مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، فوج کشی کرنا چاہتا ہے، اور وہ فوج تبوک میں لے کے آ جائے گا، وہ ساری جمع ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی مقابلے کے لیے سفر کا ارادہ فرمایا اور مسلمانوں کا اعلان کو بھی بتا دیا کہ آپ لوگ بھی ریڈی ہو جائیں نا. تقریباً 30,000 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور اب مقابلہ کسی قبیلہ سے نہیں بلکہ ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ تھا. پھر موسم بھی بہت گرم تھا، کھجوروں کے پکنے اور توڑنے کا زمانہ قریب تھا، اور سفر جو تھا وہ خاصا دشوار تھا اور دور دراز کا علاقہ تھا. اس لیے اس غزوہ میں جانا بہت بڑی ہمت کا کام تھا. اس لیے ان آیات میں ترغیب دلائی جا رہی ہے، چونکہ منافقین بھی ان کے اندر موجود تھے اور وہ طرح طرح کے بہانے پیش کر رہے تھے، طرح طرح کی ان کی خواستیں ظاہر ہو رہی تھی، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات مبارکہ نازل کی گئی اور مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا گیا، مسلمانوں کو بتایا گیا کہ کیا آپ دنیا، اب ظاہری بات ہے ان کے دل میں بھی یہ آ رہا ہوگا کہ کھجوریں پکنے کا ٹائم ہے، اور ابھی اسی سے پورا سال جو ہے محنت اسی پہ کی تھی، تو یہ پکنے کا ٹائم ہے، اب یہ ساری ویسٹ ہو جائیں گی. تو اس لیے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ دنیا کی زندگی کو آخرت پر فوکس دے رہے ہو، ٹھیک ہے. تو اس لیے ان سے کہا کہ بے شک گرمی ہے یا جیسا بھی ہے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلیں گے، اگر آپ نہیں نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی جگہ کسی اچھی قوم کو، نئی قوم کو لے آئے گا. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے، اور آپ اپنے سارے منافع اور راحت کو قربان کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہر طرح کی مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی. اب جو مسلمان اس مشقت والے سفر سے ہچکچا رہے تھے اور ان کو لگ رہا تھا یہ بہت مشکل سفر ہوگا، لیکن جیسے ہی آیت مبارکہ نازل ہوئی وہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے تمام جان مال کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اسی طرح اس جہاد میں اسلامی لشکر کی تعداد قریباً 30,000 تھی. اسے پہلے کسی بھی جہاد میں اتنی تعداد نہ تھی. بہرحال 30,000 مجاہدین کا یہ لشکر جرار حدود شام کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ روانہ ہوا. لشکر نصارہ جن کی تعداد قریباً 2 لاکھ بتائی جاتی ہے، مفسرین کے اکارڈنگ ان کی تعداد جو ان کے مخالف تھے مسلمانوں کی، ان کی تعداد قریباً 2 لاکھ بتائی جاتی ہے. جب لشکر اسلام کو پتہ چلا کہ ان کی اتنی تعداد ہے تو ان کے تھوڑے سے حوصلے کم ہونے شروع ہوئے مسلمانوں کے، اور کہ یہ کیسے ہم سے ہوگا، ان کی ہمت اور فوج کشی تو بہت زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا کہ مقام تبوک میں ڈیرے ڈال دیے اور 20 دن وہاں قیام فرمایا. کیسر روم نے اپنی فوجیں وہاں سے ہٹا لی، اور اس طرح جو اخلاقی فتح نصیب ہوئی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافی سمجھا. اور سلطنت روم دارالاسلام کے درمیان جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں واقع تھیں، اب تک وہ کیونکہ رومیوں کے زیر اثر رہی تھی اور وہ فوجی دباؤ سے سلطنت اسلام کی جگہ بن گئی، اور جن عرب قبائل کو رومی اب تک عرب کے خلاف استعمال کیا کرتے تھے، ارد گرد کے جو قبیلے تھے ان کو عرب کے خلاف استعمال کیا کرتے تھے، اب ان کا زیادہ حصہ بھی مسلمانوں کا دوست اور معاون بن گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے غالب ہو کر، فتح یاب ہو کر واپس تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی سلطنتوں پر اسلام کی دھاک بچھا دی، تو منافقین جو تھے وہ مدینہ میں آ کے بڑے شرمندہ ہوئے. منافقین مدینہ جو تھے بڑے شرمندہ ہوئے، اور جو سچے مسلمان تھے جو کہ محض اپنی سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہو سکے تھے، بے حد شرمندہ اور حسرت زدہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں تمام ملک شام فتح ہوا. غزوہ تبوک رجب 9 ہجری میں واقع ہوا. تو ان
آیات میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے سستی بالکل نہیں کرنی، آپ اگر سستی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی جگہ پہ بہت سے لوگوں کو بھی ایسا ہے جو کہ لے آئے گا، اور مسلمانوں کو خطاب کر کے بڑی شدت سے جہاد کی طرف ابھارا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ تھوڑے سے عیش و آرام میں پھنس کر جہاد کو چھوڑنا گویا بلندی سے پستی کی طرف گر جانے کے مترادف ہے، ٹھیک ہے، اور بتایا کہ یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا کی وقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اور آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی آخرت کی طرف دیکھیے اور بالکل سستی اور کاہلی سے کام نہ لیں۔ اگر آپ سستی اور کاہلی سے کام نہیں لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے بہت بڑی بشارتیں ہیں، بہت بڑی خوشخبریاں ہیں، اور اسی لیے یہیں پہ ہم اینڈ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری پوری قوم کو جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ صادق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دین کے مقابلے میں دنیا کی اہمیت کو ہماری نظروں میں بہت کم کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے معافی مانگنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹے بڑے گناہوں کو نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیں اور ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لیں، ہمیں اپنے دین کی صحیح سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو گناہوں سے پاک کر دیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے پردے رکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری اخلاق کو مزین کرے، ہمیں برے اخلاق سے بچا لیں، ہمیں اخلاق حسنہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین آمین آمین۔